وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ ترکمانستان، وزیراعظم کی عالمی رہنماؤں کے ہمراہ یادگار غیر جانبداری پر آمد۔ روسی صدر پیوٹن اور ترک صدر طیب اردوان اور دیگر رہنماؤں کا بھی یادگار غیر جانبداری کا دورہ۔ وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں نے یادگار غیر جانبداری پر پھول رکھے۔ وزیراعظم فورم میں شریک عالمی رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ترکمانستان کے صدر سے ملاقات، ترکمانستان کو تجارت کے لیے پاکستانی بندرگاہیں استعمال کرنے کی پیشکش۔ ترکمانستان کے صدر کا پاکستان سے باہمی دلچسپی کے متعدد شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیض حمید کو سزا سنائی۔ مجرم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ثابت، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا بھی شامل۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع ہوا، جو 15 ماہ تک جاری رہا۔ وہ قانونی کارروائی کے بعد تمام الزامات میں قصوروار قرار پائے گئے۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے ہوگا۔ مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ برسلز میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے عراقی ہم منصب سے ملاقات، پاک عراق تعلقات، زائرین کی سہولت کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں تعاون کو پائیدار اور مؤثر بنیادوں پر فروغ دینے پر اتفاق۔ عراقی وزیر داخلہ نے زائرین گروپس کو منظم اور ریگولیٹ کرنے کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستانی زائرین کی سلامتی، عزت اور سہولت حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ عراق جانے والے زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، حکومتی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن مسترد۔ گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کا پہیہ جام ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومتی کمیٹی کے نوٹیفیکیشن میں ٹریفک جرمانوں کے آرڈیننس کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ آج صبح 3 بجے حکومتی کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہڑتال ختم کرنے یا جاری رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہڑتال کے باعث سبزیوں اور پھلوں کی قلت پیدا ہونے سے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ موٹر وے پر دھند کے ڈیرے، KP سے بالائی سندھ تک دھند ہی دھند۔ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار اور موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک بند۔ موٹر وے M4 پر گجرانوالہ سے ملتان اور M5 ملتان شیر شاہ انٹرچینج سے زاہد پیر تک ٹریفک معطل۔ موٹر وے M5 گڈو انٹرچینج سے روہڑی تک بھی دھند کے باعث بند۔ قومی شاہراہ پر بھی دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے معافی مانگ لی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں یوٹیوبر عادل راجہ نے لکھا کہ لندن کی عدالت نے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ مجھ پر قانونی اخراجات بھی عائد کیے گئے۔ میں نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر پر بے بنیاد الزام لگائے۔ راشد نصیر پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کا دفاع نہیں کر سکا۔ برطانوی عدالت نے عادل راجہ کو 3 لاکھ پاؤنڈ عدالتی اور وکلا اخراجات قیمت میں ادا کرنے کی ہدایت کی۔ امریکی صدر کا وینزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی شروع کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا وینزویلا نے ہزاروں کی تعداد میں قاتل امریکہ بھیجے۔ وینزویلا کے گینگز نے امریکہ میں 11,888 افراد کو قتل کیا۔ یوکرین کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ مدد کرے گا۔ امریکی صدر کا جوہری ہتھیاروں میں کمی کے لیے روس اور چین سے بات کرنے کا عندیہ۔ ٹرمپ نے AI سے متعلق اہم ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ یورپی ملک آسٹریلیا میں 14 سال سے کم عمر مسلمان طالبات کے اسکول میں حجاب پر پابندی عائد۔ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے اسکولوں میں اسکارف پہننے پر پابندی عائد کرنے کی منظوری دے دی۔ خلاف ورزی پر 150 سے 800 یورو تک جرمانہ ہوگا۔ قانون سے 12,000 سے زائد لڑکیاں متاثر ہوں گی۔
تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کی دھمکی دی تھی۔ ملک میں 45 سے 60 روز میں نئے انتخابات کرائے جائیں گے۔ اور تھائی لینڈ کے ساحلی علاقے میں شاندار آتش بازی انٹرنیشنل فائر ورکس فیسٹیول سے پورا علاقہ جگمگا اٹھا۔ فیسٹیول میں ثقافتی ڈانس، لائیو میوزک، فوڈ اسٹریٹس پر بھی رونق ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر ہیوارڈ میں گیس دھماکہ، 6 افراد زخمی، 3 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق دھماکہ زیر زمین گیس پائپ لائن میں ہوا۔ متاثرہ 3 میں سے 2 عمارتیں رہائشی تھیں۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اگر یوکرین میں امن معاہدے کی حقیقی امید پیدا ہوئی تو وہ یورپ میں بات چیت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر اس جنگ میں دونوں فریقوں سے شدید مایوس ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ چین کے ساتھ مثبت ورکنگ ریلیشن رکھتے ہوئے جاپان کے ساتھ مضبوط اتحاد برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کو امریکی مفاد میں سمجھتے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے انتخابات کے لیے جنگ بندی ضروری قرار دے دی۔ کولیشن آف دی ولنگ ممالک سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا، امریکہ کے ساتھ یوکرین کے لیے ممکنہ سیکیورٹی گارنٹیز پر بات چیت جاری ہے۔ ایک ایسا فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے جو عملی طور پر مؤثر ہو۔ یہ ضمانتیں یورپ، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں۔ زیلنسکی نے یوکرین کی بحالی اور جنگ کے بعد ترقی کے لیے امریکہ کے ممکنہ معاشی کردار پر بھی گفتگو کی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعاون اور موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں صدور کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت دوستی اور تعاون مزید آگے بڑھانے پر اتفاق۔ روسی صدر پوٹن نے وینزویلا کی عوام سے یکجہتی اور مادورو حکومت کی قومی خود مختاری کے تحفظ کی پالیسیوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اپنی پریس سیکرٹری کی خوبصورتی کے گرویدہ کیرولائن لیوٹ کے چہرے کو خوبصورت اور ان کے ہونٹوں کو مشین گن سے تشبیہ دے دی۔ ریلی سے خطاب میں کہا کہ کیرولائن جب ٹی وی پر آتی ہیں تو چھا جاتی ہیں، ان کے ہونٹ مشین گن کی طرح چلتے ہیں، وہ بے خوف ہو کر بات کرتی ہیں۔ اور تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کی دھمکی دی تھی۔ ملک میں 45 سے 60 روز میں نئے انتخابات کرائے جائیں گے۔